نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین حضرات، گزشتہ 2 سال سے میں ایک خاص قسم کا تجزیہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا رہا ہوں، اور وہ تجزیہ اس بات کو پر تھا کہ پاکستان کے عوام اگر کسی دن یہ فیصلہ کر لیں اور اس کا فیصلہ اجتماعی ہو کہ ہم نے کسی ایک شخص کو یا ایک نظریے کو ووٹ دینا ہے، تو پھر پاکستان کی پوری اسٹیبلشمنٹ کے اندر یہ قوت اور یہ طاقت نہیں ہے کہ عوام کے اس فیصلے کو کسی طور پر تبدیل کر سکیں۔ وہ اس فیصلے کو روک سکتے ہیں، اس کو طاقت سے کچھ دیر کے لیے پس پش ڈال سکتے ہیں، لیکن عوام کے اس فیصلے کو تبدیل کرنے کی کوئی صلاحیت پاکستان کی انتظامیہ کے اندر موجود نہیں ہے۔ آج سے جب تقریباً 4-5 ماہ پہلے میں یہ گفتگو کیا کرتا تھا کہ پاکستان میں جس دن بھی الیکشن کا دن ہوگا اس سے پہلے پاکستان کی انتظامیہ جو دھاندلی کرنا چاہتی ہے وہ کر لے، لیکن الیکشن کے دن پولنگ کے وقت تک کسی کے اندر یہ صلاحیت موجود نہیں کہ وہ دھاندلی کر سکے۔ ہاں، کسی نہ کسی جگہ تھوڑی جگہوں پہ انتخاب کر کے جسے سلیکٹڈ ایریا کے اندر دھاندلی کی جا سکتی ہے، اس سے کوئی مفر نہیں۔ یہ پوری دنیا کے اندر کہیں نہ کہیں ہر جگہ ہوتا ہی رہتا ہے۔ وہی ہوا کہ پاکستان میں 8 فروری کے دن جب انتخاب ہوئے تو پاکستان کے ووٹر نے اجتماعی طور پر ایک فیصلہ کیا، اور اس نے 75 سال پرانا ایک لبادہ اتار کے پرے پھینکا، اور وہ 97,000 پولنگ سٹیشن پر اس وقت 5 لاکھ سے زیادہ جو لوگ ڈیوٹی دے رہے تھے، جو پریزائڈنگ افسر تھے یا اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر تھے، ان کے ساتھ ساتھ پولنگ ایجنٹس تھے، اور ان کے اوپر 4 لاکھ سپاہی جو متعین تھے جو ان کو روک سکتے تھے، وہ بھی اس قابل نہ تھے کہ روک سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ 5 بجے کے بعد جب پاکستان کے ٹیلی ویژن چینل پر مختلف قسم کے رزلٹ آنے شروع ہوئے تو لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اور وہ حیران رہ گئے کہ ہم نے اتنا عرصہ، اتنی محنت، اتنی تگدو کی، اور اس کے بعد اس کا نتیجہ عوام نے ہمارے منہ پر یہ دے مارا، یہ ہو کیسے گیا؟ پاکستان میں آج تک 75 سال میں جتنے بھی دھاندلی کے مختلف طریقے اپنائے جا سکتے تھے، 2024 کا الیکشن جو ہے وہ ان سارے دھاندلی کے طریقوں کا ایک ملغوبہ ہے۔ کبھی آج تک اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان کی کسی سیاسی پارٹی سے اس کا انتخاب لے لیا جائے، انتخابی نشان لے لیا جائے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان کی اس سیاسی پارٹی کی مکمل قیادت جو ہے یا گرفتار ہو یا بھاگتی پھر رہی ہو۔ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان کی کسی سیاسی پارٹی کے وہ جس سے کہتے ہیں تائید کنندگان اور اس کے پرپوزر سیکنڈ ان کو گرفتار کیا جائے۔ ہوتا تھا، لیکن بہت سلیکٹیو جگہوں پر، چھوٹی جگہوں پر۔ تمام تر، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، یہ تمام چیزیں آپ نے کر لی، اور آپ رات کو میٹھی نیند سوئے کہ اب اگلے دن نہ تو عوام کے پاس کوئی ایسا راستہ ہوگا کہ ان کو کوئی یہ بتائے کہ آؤ میری گاڑی میں بیٹھو، میں تمہیں پولنگ سٹیشن تک لے جاتا ہوں، یہ فلاں امیدوار کی گاڑی ہے۔ کوئی انہیں چٹ دینے والا بھی نہیں تھا کہ یہ تمہارا نمبر ہے اور یہ تمہارا پولنگ سٹیشن ہے، یہاں تم جا سکتے ہو۔ کوئی انہیں یہ بھی بتانے والا نہیں تھا کہ تمہارے جو بندہ ہے جس سے تم محبت کرتے ہو، اس کا جو نمائندہ ہے، اس کا نشان کون سا ہے۔ اس تمام کرنے کے بعد اتنی میٹھی نیند سوئے ہوئے تھے کہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح کا طوفان آ جائے گا۔ لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ایک دفعہ پھر وارننگ کرنے کی اور بتانے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، اس لیے کہ یہ ایک 8 فروری کا دن جو ہے، یہ صرف ایک ووٹ نہیں تھا جو لوگوں نے ڈالا تھا، اور 8 فروری سے لے کے آج تک 20-21 دن کے اندر آپ نے صرف پاکستان کے عوام کی اس اجتماعی شعور کے خلاف فیصلہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور آپ نے اس اجتماعی شعور کو دبانے کی کوشش کی ہے۔ اور میں خطرہ محسوس کرتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی وہ تمام قوتیں جو کم از کم 75 سال سے پاکستان کے اس وجود کے اوپر اپنے ان غلیظ نظریات اور گندے خیالات اور
پاکستان کی لوٹ مار میں مسلط تھیں، وہ ساری کی ساری اس وقت اکٹھی ہو چکی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح عوام کے اس سیلاب کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ اس لیے اس وقت وہ مشتعل بھی ہیں، اور اس لیے اس وقت ان کے اندر غم و غصہ بھی ہے، اور سمجھتی ہیں کہ ہم پاکستان کے اس عوامی فیصلے کو کیسے ہم اس کو کسی طور پر دبا کر اپنا راستہ نکالیں اور یہاں پر ایک جبر کی حکومت قائم کریں۔ تاریخ کا ایک بہت خوبصورت فیصلہ ہے کہ جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس التجا کے ساتھ کہ یہ پاکستان کے عوام کے شعور کی وہ پہلی منزل ہے جو پاکستان کے عوام نے کے شعور کی منزل سے پہلے نہیں حاصل کی تھی۔ پاکستان میں آج سے پہلے 75 سال تک 12 الیکشن جو ہوئے ہیں، 11 الیکشن ہوئے یا 12 الیکشن ہوئے ہیں، پاکستان میں کبھی نظریے کی بنیاد پر ووٹ نہیں پڑا، کبھی کسی ایسی شخصیت کو ووٹ نہیں پڑا جو اس پرانے بوسیدہ نظام کو ختم کرنا چاہتا ہو، یا برادری کی بنیاد پر ووٹ پڑے، یا کسی کے اس کے ذاتی تعلق کی بنیاد پر ووٹ پڑے، یا اس کے اسی زبان کی بنیاد پر ووٹ پڑے۔ تمام ووٹ، یا اس کی ایک بہت بڑی شخصیت جو کہ چارمنگ شخصیت ذوالفقار علی بھٹو، یا پھر اس کے بعد ایک خاص قسم کے بنگالی جو کلچر اور بنگالی زبان اور اس کے نعرے سے چلتا ہوا بنگال کے استحصال کی بنیاد پر ووٹ پڑے۔ لیکن اور وہ بھی مجیب الرحمان کے جو ووٹ تھے وہ بنیادی طور پر مغربی پاکستان کے استحصال کے خلاف ووٹ تھے۔ لیکن آج 8 فروری کا ووٹ جو تھا وہ اس شعور کا ووٹ تھا کہ آج تک ہم پر جتنے لوگوں نے بھی حکومت کی ہے، خواہ وہ برادری کی بنیاد پر آئے، خواہ وہ رنگ کی بنیاد پر آئے، خواہ وہ زبان کی بنیاد پر آئے، خواہ وہ نسل کی بنیاد پر آئے، خواہ وہ اسلامی انقلاب کی بنیاد پر آئے، خواہ وہ کمیونسٹ انقلاب کی بنیاد پر آئے، انہوں نے ہمیں مایوس کیا۔ اس لیے ہم اس سے باہر نکل آتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ آپ پری پول ڈگنگ جتنی بھی کر سکتے ہیں وہ کر لیں، لیکن عمران خان کا جو ووٹر ہے اس سے اوپر نکل چکا ہوا ہے، وہ اب اس بنیاد پر ووٹ نہیں دیتا۔ پھر دوسری چیز، اہم ترین چیز، کہ کبھی ایسا نہیں ہوا اس سے پہلے الیکشنز کے اندر کہ ایک گھر کے اندر اس طرح کی تقسیم ہو جائے کہ باپ جو کہ میری عمر کا تھا وہ سٹیٹس کو کی بات کرتا ہو اور پیچھے پوری کی پوری اولاد اس کے مخالف ہو، اور وہ کہے آپ نے جو زمانہ تھا گزار لیا، اب ہم اس بوسیدہ نظام کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ جب موقع آتا ہے، یہ جب لمحہ آتا ہے، تو یہ قوموں کے اندر شعور کا لمحہ آتا ہے۔ جب قوم شعور دیتی ہے تو پھر اس کے بعد اس شعور کو دبانے کے بارے میں ایک بہت بڑا فیصلہ ہے کہ جو تاریخ بھی کرتی ہے، اور میرا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے اوپر خاص طور پر مہر تصدیق ثبت کرتا ہے۔ تاریخ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ جب عوام میں اس طرح کا شعور پیدا ہو جائے، پھر دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس شعور کو طاقت سے دبا لیا جائے۔ طاقت سے ہمیشہ اس وقت دبایا جاتا ہے جب لوگوں کے اندر شعور بیدار نہیں ہوتا، جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج بابر آیا ہے تو حکومت کر لے گا، کل لودھی تھا تو حکومت کرتا تھا، اس سے پہلے الیگزینڈر تھا تو حکومت کرتا تھا، جب وہ فوجوں کو رونتے ہوئے حکومت کرواتے جاتے تھے اور سر تسلیم خم کرتے جاتے تھے، اس کے دربار سے نکلتے تھے اس کے دربار میں ہوتے تھے۔ یہ دنیا کی ہر قوم کے ساتھ وابستہ چیز ہے۔ ایرانیوں کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، کیا سکندر آیا تو سکندر کے ساتھ چلے گئے، اس کے نوشیروان آیا تو نوشیروان کے ساتھ چلے گئے، کوئی بھی رومنز کے ساتھ بھی، باقی جگہ۔ لیکن جس دن قوم بحیثیت قوم یہ شعور حاصل کر لیتی ہے، نہیں، ہم نے اب کسی کو اپنے اوپر روندنے نہیں دینا، اپنے آپ کو ہم آپ کھڑے ہونا ہے، تو پھر تاریخ کے اندر کوئی آج تک، خواہ وہ چنگیز خان ہو، خواہ وہ ہلاکو ہو یا کوئی اور ہو، جب پبلک کھڑی ہو جاتی ہے، جب پبلک یہ فیصلہ کر لیتی ہے، تو پھر 10 لاکھ فوج ہو یا 50 لاکھ فوج ہو، دنیا کی کوئی طاقت اس کو، یا 50 لاکھ پولیس بھی ہو جائے، دنیا کی کوئی طاقت اس قوم کو مغلوب نہیں کر سکتی۔ پاکستان کی عوام اس وقت اس مقام پر پہنچ چکی ہوئی ہے جس وقت وہ حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ کبھی بھی گم شدہ حیرت کے صورتحال کے اندر، اس حیرت میں گم آنکھوں کے اندر حیرانی کو کبھی یہ مت سمجھیے کہ یہ لوگوں کی خاموشی ہے۔ یہ حیرانی ایک بہت بڑے طوفان کی پیش خیمہ ہوتی ہے، اور میں اس طوفان کو آج دیکھ رہا ہوں۔ میں نے گزشتہ 2 سال کے اندر صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ پاکستان کی ٹوٹل اسٹیبلشمنٹ کے اندر اتنی قوت، اتنی طاقت اور اتنی صلاحیت موجود نہیں ہے کہ اگر پاکستان کے عوام کی اکثریت ان کے خلاف سڑک پر آ جائے تو ان کو کنٹرول کر سکے۔ آپ
بلوچستان کنٹرول کر سکتے ہو، کیونکہ آپ نے بلوچستان کے اندر ایک نعرہ بلند کر دیا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بھارت سے پیسے لیتے ہیں، یہ لوگ جو ہیں یہ گزشتہ 50 سال سے صرف اور صرف وطن دشمن ہیں۔ اور آپ نے فوج کشیاں کی، 74 میں کی، پہلے 60s میں کی، 74 میں 4 سال کی، پھر اس کے بعد 2006 سے آج تک آپ کرتے آئے، آپ کر سکتے تھے۔ 9/11 میں آپ نے ایک پورے کا پورا KPK کا پورا حصہ جو تھا اس کو آپ نے دہشت گرد ثابت کیا، آپ نے فوج، آپ کر سکتے تھے، اس لیے کہ آپ پاکستان کی جنرل عوام سمجھتی تھی کہ آپ پاکستان کے ساتھ مخلص ہو، آپ پاکستان کے اندر امن قائم کرنا چاہتے ہو، آپ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی چاہتے ہو، آپ پاکستان کو بنانا چاہتے ہو۔ لیکن 8 فروری کے انتخاب نے اس بات کو ثابت کیا ہے، اس بات پر مہر تصدیق ثابت کیا ہے کہ خواہ وہ پاکستان کے اندر ایوب خان کی حکومت ہو، خواہ وہ یحییٰ خان کی حکومت ہو، خواہ وہ پرویز مشرف کی حکومت ہو، خواہ وہ نواز شریف کی حکومت ہو، ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت ہو، اس کی بیٹی بینظیر کی حکومت ہو، انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ پرانے ناموں کے بوسیدہ اشتہاروں کا فصیل ملک کے سخن پر جواز کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے اس فصیل ملک کے سخن سے انہوں نے کنارہ کشی ایسے حاصل کر لیے۔ ان کے ہاں اب وہ جذباتیت کی کیفیت نہیں رہ گئی، ان کے ہاں ایک فیصلہ کن مرحلے کے اندر آیا ہے۔ عمران خان کے اندر انہوں نے اپنا مسیحا دیکھا ہے، ایک ایسا شخص، بے شک ان کا خواب ٹوٹ جائے، اگلی بات ہے، لیکن آج وہ سمجھتے یہ ہیں کہ یہ شخص ان لوگوں سے مختلف ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس شخص کی کسی بھی قسم کی کوئی ایسی وہ خرابی نہیں نظر آتی ان کو جو ان کو باقیوں میں نظر آتی تھی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کیریئر شروع سے لے کے آج تک ایک بے داغ کیریئر کی صورتحال ہے۔ وہ شوکت خانم اس کے کھاتے میں آ جائے، اس کے کھاتے میں جسے کہتے ہیں کرکٹ کا وہ میچ جیتنا آ جائے، نمل یونیورسٹی آ جائے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس شخص کی کوئی ایسی بیگج نہیں ہے کہ اس نے اپنے بچوں کو پالنا ہے۔ یہ انہوں نے خیال کر لیا ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ ڈیلیور کرے یا نہ کرے، یہ ہمیں کسی طور پر ہمیں کوئی سکھ دے یا نہ دے، لیکن کم از کم یہ پرانے بوسیدہ ملبوس کو توڑنے والا ضرور ہے۔ یہ الگ بات ہے، میں اس کے عمران خان کی اس وقت KPK کی، اس کی ایڈمنسٹریشن کی تعریفیں نہیں کرنا چاہتا، میں اس وقت بائسڈ انالیسس نہیں کرنا چاہتا، متعصبانہ انالیسس نہیں کرنا چاہتا، میں ایک ہسٹورک ڈاکومنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے گزشتہ 75 سالوں کے اندر آج تک پاکستانی قوم نے بحیثیت مجموعی 70 سے 80% تک قوم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم سب نکمے ہو، ناکارہ ہو، اور تم نے اس ملک کو تباہ کیا ہے۔ تم نے ہمیں $138 ارب کا قرضہ دیا ہے، تم نے ہمیں امریکہ کا غلام بنایا ہے، تم نے ہمیں بیچا ہے، تم نے جائیدادیں بنائی ہیں اور پاکستان سے باہر اپنے سرمایہ کو کھڑا کیا ہے۔ تمہارے چہرے ہمیں ناپسند ہیں، ہم تمہارے ساتھ نہیں چلنا چاہتے، تمہارے تصورات ہمارے ناپسند ہیں، تمہاری اسکیمیں ہمیں ناپسند ہیں۔ تم نے ہمارے سینوں کے اوپر لمبی لمبی موٹر وے بنائی اور جس کے اوپر تمہاری گاڑیاں زوں کر کے گھومتی رہیں، لیکن اس کے ایک طرف بھی 2 کروڑ، 3 کروڑ، 4 کروڑ، 5 کروڑ بھوکے، ننگے، بیمار، اس طرح کے لوگ تھے جو آپ کی گاڑیوں کو چمکتے ہوئے چلتے ہوئے دیکھتے تھے، لیکن انہیں نہ بجلی میسر تھی، انہیں نہ پانی میسر تھا، انہیں نہ صحت میسر تھی، انہیں نہ تعلیم میسر تھی، اور آپ لوگ جو تھے اس ملک کے ہیلم آف افیئرس پہ، سیاہ و سفید پہ چھائے ہوئے تھے۔ پاکستان کی عوام میں یہ شعور کا لمحہ ہے، اور میں آج بتاتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ جب کسی قوم کو پھر ہم ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے اہل ثروت لوگوں کو، ان کے خوش عیش لوگوں کو، مترفیہ، ان کو ہم کہتے ہیں کہ تم ہماری نافرمانیاں کرو، اور وہ جب نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں تو ہمارا فیصلہ پکا ہو جاتا ہے، تو پھر ہم اس کے اوپر اپنا فیصلہ مسلط کر دیتے ہیں۔ پاکستان کے عوام کی اس وقت کی صورتحال ہے، ایک بات یاد رکھو، اس وقت پاکستان کے عوام کی صورتحال جو ہے اس بات کے اوپر فیصلہ کن صورتحال پہنچ چکی ہوئی ہے، فیصلہ کن مقام پہ پہنچ چکی ہے، جہاں اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں بدلنا چاہتا ہوں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب کوئی قوم اپنے بدلنے کا، تبدیلی کا ارادہ رکھتی ہے، یغیر کا لفظ تبدیلی، نعرہ تبدیلی کا، یہ اللہ کہتا ہے تبدیل ہونا چاہتی ہے، بدلنا چاہتی ہے، تو ہم اس کو بدل دیتے ہیں، ہم اس کو بدل دیتے ہیں اس کی خواہش کے مطابق، کیونکہ بدل۔ اور دوسرا
اس آیت کے ساتھ اگر آپ اس کو مل کے پڑھیں کہ جب ہم اس کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم اس کے اہل ثروت کے ساتھ عذاب لے آتے ہیں۔ پاکستان کے اس وقت کے فیصلے کو بدلنے کی کوشش نہ کریں، اس عوام کے فیصلے کا احترام کر لیں، یہ پاکستان کے شعور کا فیصلہ ہے۔ ورنہ میں آج پھر بتاتا ہوں، میں نقشہ بنا کے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پاکستان کی ٹوٹل فورسز کتنی ہیں، اور پاکستان کے اگر صرف 200 جگہوں پر پبلک کھڑی ہو جائے تو تمہارے پاس اس حد تک طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے کہ تم پاکستان کے اندر ان کی گلیوں میں ان کے نعروں کا مقابلہ کر سکو، یا ان کی باہر آنے والی جو جسے کہتے ہیں فورس کا مقابلہ کر سکو۔ کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تم اسی شہر وقت وطن کے شہری ہو۔ یاد رکھو، پاکستان کے عوام کا فیصلہ جو ہے اس کا احترام کر لو۔ گزشتہ 20 دن سے آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اگلے 20 دن مجھے بہت خوفناک لگ رہے ہیں، اس لیے کہ آج نہیں تو کل 2 یا 3 دن کے بعد تم حکومت پر یوں براجمان ہو جاؤ گے، تم وزیر اعظم بن جاؤ گے، تم وزیر اعلیٰ بن جاؤ گے، تم گورنر بن جاؤ گے، اور پھر جب تم اطمینان سے بیٹھو گے تو میں آج لکھ رہا ہوں، اس دن عوام جو ہے تمہارا گریبان پکڑنے بازار میں ہوگی۔ اس دن وہ عمران خان کی بھی نہیں سنے گی اور نہ پی ٹی آئی کے ان ایم این اے کی سنے گی، کیونکہ آپ نے پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیا ہوا تھا، عوام نے یغیر تبدیلی کو ووٹ دیا ہوا تھا، بسیدہ لباس اتارنے کو ووٹ دیا ہوا تھا، اور اب جو کوئی اس کے فیصلے کا انکار کرے گا عوام اس کا گریبان تھامے گی، اور عوام نے جہاں جہاں بھی گریبان تھاما ہے وہ اس قوم کے اندر بسے ہوئے، اس کو حکومت کرتے ہوئے اس پر قابض لوگوں کے موت کا دن ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔